رب العالمین والعاقبۃ للمتقین فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہی گرتے گرتے سنبھل گیا میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہی گرتے گرتے سنبھل گیا مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں مجھے آج جس موضوع پر نظر پیش کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد کی حیثیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت آئے جب جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیرے ہر سو چھائے ہوئے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسانیت کے قافلے کی یہ حالت تھی کہ ہلاک ہوا ہر طرف مجوسی تھی، جانور اور انسان میں فرق ان کی ظاہری شکل و صورت کے ذریعے ممکن تھا، ورنہ رویے اور کام ان سے بھی گزرے تھے۔ لیکن جب آمنہ کی لال نبی پیکر حسن و جمال، امت کے غم خوار تاجدار حرم، مدینہ کے والی، نبیوں کے امام، اماموں کے امام، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، فتوحا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، یاسین کے مبارک دانت والے، وما ینطق وما ہوا کی پیاری زبان والے، یا ایھا المزمل کی چادر والے، جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان میں معرفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک دیپ جلایا جس نے اس تیرہ فضا کو نور ہی نور سے بھر دیا، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل کر سکتے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے جب بھی انسانیت کا قافلہ طریقے ظلمت میں ڈس جائے تو اسے نکالنے کے لیے اسی چراغ سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ میدان جنگ میں سپہ سالار، جگروں میں سالس اور نماز میں امام تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتی ہے، وہی اللہ ہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو انہیں اس اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کفر و شرک اور گناہوں سے پاکیزہ بنائے، لیکن وہ پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی کھلی گمراہی میں۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔